تو بہت ضروری ہے. چوتھی چیز نتیجہ ہے. تین چیزیں ضروری ہیں. ایک دعا کرنے والا، ایک دعا سننے والا، اور ایک دعا کا انداز. آگے نتیجہ منظور ہو یا شاید سے منظور ہو، نامنظور کی بات نہیں. اب دعا کرنے والا مسلمان جب دعا کی طرف رجوع کرتا ہے، خالی رجوع، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ذات مولا کریم کی جو نظر نہیں آتی، وہ کہیں اندیکھتے ماحول میں کہیں قریب ہے، اور جو اس کے الفاظ کو سن رہی ہے، اور الفاظ لاؤڈ ہوں یا خاموش ہوں تو وہ سنتی ہے ذات. دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی ایک ایسی ذات ہے جو میرے لفظ کے قریب کہیں سماعت رکھتا ہے. اور یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ آپ کے خاموش الفاظ بھی وہ سنتا ہے. خاموش آوازوں کو سننے والا اللہ یہ اسلام ہی نے پیش کیا. اسلام نے بڑی فوقیتیں بتائی ہیں باقی مذاہب پر. اور سب سے بڑی بات پہلے جو اللہ جیسے بیان ہوا صفات میں، ذات میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، تو اس کی امت نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ کا کلام سنواؤ، تو کلام نہیں آیا امت نہیں سنی. اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں بھی اس راستے سے آشنا کرایا جائے جیسے تعلق ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے روح تک دنیا کو بچایا کہ اللہ کی روح ہے تو آپ پکار سکتے ہو، وہ قریب ہے، دیکھا جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے. اور اسلام نے روح سے اغلب کا مقام بیان کیا ہے. وہ اللہ کریم کی سب ذاتیں ہیں، سب کی بات ہوتی کی ہیں، ساری دنیا ہی واقع ہوتی ہے، کائنات ہی ہوتی کی ہے. جیسے ہم نے کہا خیر بھی ادھر سے، شر بھی ادھر سے، ظاہر ادھر سے، باطن ادھر سے، ہونا ادھر سے، نہ ہونا ادھر سے، زندگی عطا فرمایا چاہے تو زندگی لے لیں. یہ سارے واقعات جیسے یہ کہ ہم کس حد تک وابستہ ہیں. اسلام نے جو بیان فرمایا اللہ کو نور کے طور پر، نور کا مقام، نور کا مقام جو ہے یہ روح سے بھی بلند، اس میں دل بھی شامل، نظر بھی شامل، اور جہاں نور علم بھی ہے اور نور مشاہدہ ہے، اور نور کہا گیا کتاب کو بھی، علم کو بھی، اور نور حضور بھی ہیں، بلکہ آپ ہی نور ہے اللہ کے. تو یہ مقام اسلام نے بیان فرمایا کہ نور ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو نور الشمس والقمر، تمام نور کو، تمام دنیا کو منور کرنے والا آپ نور، بلکہ نور علی نور. تو یہ بیان کی بات. اسلام نے وہاں انسان کو اللہ سے تقرب عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی میرا قرب کسی وجہ سے کہ تم الجھ گئے حالات میں، خیالات میں، واقعات میں، گردش زمانہ میں، تو ایک بات تمہیں ضرور سمجھ آنی چاہیے. ایک راستہ میرے قریب آنے کا، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میرے قریب آنے والوں کے قریب آ جائے.
ایک راستہ تو یہ بھی کہ آپ تلاش کرو شہر میں ماضی میں جس انداز میں کہ وہ جو اللہ آپ اس کو مانتے ہو اس اللہ کا تقرب کہیں عطا ہوا آپ سے پہلے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دل مانتا ہے کہ یہ جو آستانہ ہے دادا صاحب کا یہاں تقرب عطا ہوا ہے. اب اس تقرب سے آپ لینا نہیں ہے, تقرب عطا ہوا وہ مقرب ہوگا جس کو تقرب ملا, تو مقرب کا تقرب تمہیں اللہ کے طریقہ ملا. تو جس انداز سے بھی آپ اس مقرب کا تقرب حاصل کرو آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا آپ حاصل ہو جاتا ہے. ایک طریقہ تو یہ بتایا. دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے اور بڑا فرملا عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تقرب تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ حضور پاک سے اطاعت کرو, آپ ان سے محبت کرو, میں تم سے محبت کروں. گویا کہ اللہ جب محبت کرے تو انسان اللہ کا قریب آ گیا, اور محبت اللہ تعالیٰ نے اب ماضی کی دیکھ لو داستانیں وہی لوگ اللہ کو پیارے ہوئے جنہوں نے حضور پاک سے اتار دی. تو گویا کہ اللہ کی راہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی راہ ہے. آپ کی محبت کی راہ, آپ سے محبت کی راہ, آپ سے تعلق کی راہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی راہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس کے ساتھ ہی ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا آپ کو مسلمانوں کو کہ میرا تقرب وہاں لفظی قرب ہے کہ زیادہ بات نہ کرو, سمجھو نہ, غور نہ کرو, فکر نہ کرو, اندیشے نہ کرو, وسوسے نہ کرو, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ اللہ کے اپنا کلام ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ. سجدہ کا معنی یہ ہے کہ بحث مت کر, یعنی کہ اپنی تمام عقل اور تمام فکر اور تمام اثاثیاں سمیت آپ سیدھا ہی آ جاؤ کہ آج تیرا گناہگار بندہ غم سے گھبرا کے گھبرا گیا. کہتا ہے گھبرانے والے کہتے لوگ اچھی آپ شکست تسلیم کرتے ہیں تو پھر سیدھا کرنا, سیدھا کرنا آپ کو سیدھا ہے. یہ اللہ کے تقرب کے مقامات, تقرب کے مقامات میں ہی دعا کا ایک مقام ہے کہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نشاندہی ہے. دعا پر غیر مقرب کا ایمان ہی نہیں, کیونکہ دعا پر ایمان رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے تقرب کو مانتے ہو, ورنہ دعا ہی نہیں مانگ سکتے. آپ دعا کوئی چٹھی تو نہیں ہے کہ آپ نے لکھی ہو, ٹیلی گرام نہیں ہے جو آپ نے بھیجا ہو, اخبار نہیں جو آپ نے چھاپا ہو. دعا تیری تنہائی میں خاموش بیٹھی تھی اور آپ کو یقین یہ تھا کہ سن رہا ہے سننے والا. گویا کہ اس حد تک ہے کہ منظور کرنے والا ہی دعا عطا فرماتا ہے. کمال کا یہ ہے کہ جس کا اس نے تقرب نہ دینا ہو وہ دعا پر یقین ہی نہیں رکھتا, تو اللہ تعالیٰ پہلے دعا پر یقین عطا فرماتا ہے. اب جب آپ یہاں آئے اس مقام پر کہ دعا پر یقین جو ہے اور دعا کے تعلق, یہ دعا کی خواہش, یہ دعا کی رضا جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے, سمجھ رہے جان کہ دعا اللہ کی رضا ہے. تو اب آپ وہ بات سمجھو کہ دعا کس مقام پر مانگتا ہے انسان. وہ مقامات اللہ کی عطا ہے. تکلیف میں دعا مانگتا ہے, تکلیف اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات احسان اور عنایات اور اس کو مہربانیاں کر کر کے آدمی کو دور دیکھتا ہے. کہتے یہ کیا لوگ ہیں جن پر ہم نے اس زمانے کی مہربانیاں کی ہیں اور یہ دور ہو گئے. اور بعض اوقات جو ہے تکلیف جو ہے ان کو قریب کر دیتی ہے. تو وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے وہ اس کا احسان ہے, اور وہ تکلیف جو اللہ سے دور کر دے یہ غضب ہے. تو آپ زندگی میں دونوں طرح کی تکالیف دیکھتے ہو.
کہ جن تکالیف میں آپ اللہ کو بھول جاتے ہو وہ تم مبتلا ہو، وہ تم پر پریشانی ہے، وہ تمہارے اعمال کی سزا ہو رہی ہے، اور جن تکالیف میں آپ دروازہ اللہ کا کھٹکھٹا رہے ہو وہ تکلیف جو ہے اللہ کی مہربانی ہے۔ اب آپ دیکھو یہاں وہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا یہ ارشاد کہ تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اپنے اعمال، تو گویا کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے اس کے اعمال کے نتیجے میں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، عمل برا کیا تکلیف، اور تکلیف آ گئی اب اس کو دور کرتا پھرتا ہے، ڈاکٹر کی محتاجی کرے گا، زمانے کی محتاجی کرے گا، اپنی پریشانی دیکھے گا اور اس طرف جائے گا۔ یہ تکلیف پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کے کارنامے کہ ماں کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھ ایدیکم بھی ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے مطلب کمائی کی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ نہیں آتی تکلیف مگر اللہ بإذن اللہ، مگر کیا آتی ہے اللہ کے حکم سے، جو اللہ کے حکم سے آئی ہے اور تم مان گیا کہ اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر آپ اسی کی طرف نگاہ کرو گے۔ جس تکلیف نے اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ حل ہو جاتا ہے، غریبی انسان پر آتی ہے، انسانوں پر، قوموں پر، فرقوں پر۔ اگر غریب ایسا غریب ہے کہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے تو یہ ابتلا ہے، اور حکم یہ ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، این ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے۔ وہ غریبی جس میں اللہ کی یاد نہ رہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور جس غریبی میں اللہ کی یاد ہو، جس یتیمی میں اللہ کی یاد ہو، یہ تو پھر چہرہ پیغمبری ہے کہ غریب ہیں اور قریب ہیں، تو اس سے زیادہ مطلب اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ غریبی جامع جو ہے یہ پیغمبروں کا جامع ہے، بلکہ غریب نواز کا جامع ہے، مطلب وہ جامع جو کہ غریبی جامع ہے یہ عطا ہے۔ تو وہ ہے کہ ایسی غریبی جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے یہ بڑی عطا ہے۔